تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا، تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا، حضرت حمزہ تیری کیا بات ہے، محبت سے مل کے پڑھے مصطفیٰ کے صحابہ سبھی باوفا، حضرت حمزہ تیری کیا بات ہے، تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا، حضرت حمزہ تیری کیا بات ہے، ایسے دشمن کے قصے کو ماضی کیا، مصطفیٰ کو بھی رب کو بھی راضی کیا، ایسے دشمن کے قصے کو ماضی کیا، مصطفیٰ کو بھی رب کو بھی راضی کیا، آسمانوں پہ بھی ہے تیرا تذکرہ، آسمانوں پہ بھی ہے تیرا تذکرہ، حضرت حمزہ تیری کیا بات ہے، مل کے پڑھیے تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا، حضرت حمزہ تیری کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سرورہ، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات، پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے حضرت عبداللہ بن جاحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ احد میدان میں شہید ہونے والے، ان کا تذکرہ کیا۔ آج کے اس مختصر وقت میں امیر طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں سلاموں کا گلدستہ پیش کریں گے۔ اللہ پاک
مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ 25واں پارہ ہے، آیت کا تھوڑا سا حصہ ہے، مشہور حصہ جو اکثر خطبہ اپنے خطبے میں تلاوت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ شریف گئے تو مدینہ پاک کے لوگوں نے اپنی اپنی ہمت کے مطابق سامان تیار کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ دینے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے ہمیں اسلام دیا، قرآن دیا، آپ نے ہمیں ماں باپ کا احترام سکھایا، آپ نے ہمیں برائی سے ہٹا کے نیکی کے راستے پر لگایا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنی ہمت کے مطابق اس تبلیغ کے بدلے میں آپ کو کچھ اجرت دینی ہے۔ تو حضور نے فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا میں مانگنے تھوڑا آیا ہوں، میں تو جھولیاں بھرنے آیا ہوں، فرمایا میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے مجھے کچھ دینا ہے تو جو میرے قریب ہے ان سے تم پیار کرتے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کا یہ فرمان ہے کہ مجھے اپنے تمام چچاؤں میں سے حضرت امیر حمزہ سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، یار پوری کائنات رسول سے پیار کرے، اور جس بندے سے رسول پیار کرے پھر مجھے بتائیں ان کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آقا آپ باہر شادیاں کر رہے ہیں تو آپ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کیوں نہیں شادی کرتے؟ ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کریں، وہ آپ کے چچا ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا، اے علی وہ میرے چچا بھی ہیں اور میرے رضائی بھائی بھی ہیں۔ فرمایا حضرت ثویبہ کا دودھ میں نے بھی پیا ہے اور حضرت ثویبہ کا دودھ حضرت حمزہ نے بھی پیا ہے، اور کہا حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ بھی میں نے پیا ہے اور انہی کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا ہے۔ سبل الہدیٰ میں موجود ہے۔ تو گویا وہ میرے رضائی بھائی ہیں، میرے نسبتی بھائی ہیں،
اور میں کیسے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت یہ بھی تھی کہ وہ حضور کے چچا بھی تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے چچا نے اسلام قبول کر لیا ہے تو 39 نمبر پہ حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ تو حضور نے دعا کی ہوئی تھی، یا اللہ حضرت عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، ننگی تلوار تھی آپ کے پاس۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے، اور پھر عمر جیسا بہادر انسان کہ جس کی تلوار سے پورا عرب ڈرتا تھا، حضرت امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر عمر صحیح ارادے سے آیا ہے تو ویلکم، خوش آمدید۔ اگر عمر کا ارادہ غلط ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر اتار دیا جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملے سنے، فرمایا چچا رستہ چھوڑ دو، عمر آیا نہیں، عمر کو تو میں نے خود بلایا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا۔ حضرت امیر حمزہ نے اسلام قبول کیا تو 39 لوگ تھے، حضرت عمر پاک نے قبول کیا تو 40 بن گئے۔ یہ 40واں عدد اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ جب 40 لوگ ہوئے تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی تمہیں اللہ بھی کافی ہے اور جو بندہ تیرا پیروکار بن گیا ہے وہ بھی تیرے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا جنہوں نے کہا جی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے، تو یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے۔ ساری زندگی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، مسلمان نہیں ہوگا۔ جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا ایمان نہیں آئے گا۔ تو اگر اللہ ہی کافی ہے تو لا الہ الا اللہ پہ ایمان آ جانا چاہیے تھا، لیکن ہمیں اللہ بھی کافی ہے، اللہ کے رسول بھی کافی ہیں۔ اور یہ 40واں دیکھو، آج لوگوں کو 40ویں سے بڑی پیڑ پڑ جاتی ہے، کئیوں کے ماتھے کے تیور، کئیوں کے پیٹ کے مروڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ 40واں عدد اللہ کو اتنا پیارا کہ اللہ نے 40واں پورا ہونے پہ قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر پاک دونوں بڑے دلیر تھے۔ عرض کیا حضور ہمیں یہ بتائیں ہم سچے ہیں؟ فرمایا ہاں ہم سچے ہیں۔ ہمارا اسلام سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ ہمارا قرآن سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ ہمارا دین سچا ہے؟ فرمایا سچا ہے۔ واقعہ پھر ہم سچے جو ہیں تو ہم چھپ کے کیوں عبادت کرتے ہیں؟ آج کعبے کے سائے میں جا کر عبادت کریں گے تاکہ مکے کے کافروں کو پتہ چل جائے گا کہ امیر حمزہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور عمر بن خطاب بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ پھر 2 لائنیں بنی۔ کتنی لائنیں بنی؟ 2 لائنیں بنی۔ ایک لائن کے آگے امیر حمزہ کھڑے ہوئے، ایک لائن کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کھڑے ہوئے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں نام تو ان کا حمزہ ہے، امیر حمزہ کب بڑھا؟ تو جب آپ ایک لائن کے آگے کھڑے ہوئے تو اس وقت سے زمانہ آپ کو امیر حمزہ کہتا ہے۔
حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر دلیر آدمی کہ پھر جب دونوں ہستیوں نے اسلام قبول کیا تو پھر مکہ المکرمہ میں کعبے کے سائے میں جا کر نمازیں پڑھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا، حضرت حمزہ تیری کیا بات ہے، مل کے پڑھیں تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا، حضرت حمزہ تیری، سارے مل کے پڑھیں کیونکہ حضور کے جتنے چچا ہیں ان تمام چچاؤں میں سے میرے نبی حضرت حمزہ سے بڑا پیار کرتے تھے۔ تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا، حضرت حمزہ تیری، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی باوفا، حضرت حمزہ تیری۔ دنیا میں بڑے بڑے بہادر لوگ آئے، بڑے بڑے بہادر لوگ آئے، لیکن اللہ پاک نے جو بہادری حضرت امیر حمزہ کو دی تھی وہ انہی کے حصے میں آئی۔ میرے آقا جس غزوے میں جاتے تھے نا، تو جب صحابہ لڑتے تھے تو حضور دیکھتے تھے میرا کون کون سا غلام کس کس طرح جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ حضور نے غزوہ احد میں دیکھا حضرت عبداللہ بن جہش کو، ایک ہاتھ میں ایک ہی تلوار ہے۔ حضور نے حضرت حنظلہ کو دیکھا، ایک ہاتھ میں ایک ہی تلوار ہے۔ جناب ابو بکر کو دیکھا، فاروق اعظم کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا، حیدر کرار کو دیکھا، ایک ہی ہاتھ میں ایک تلوار ہے۔ لیکن قربان جاؤں، میرے آقا نے جب اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو دیکھا، کانا حمزہ تو یقاتل بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسیفین، یہ مستدرک میں حدیث موجود ہے۔ میرے آقا نے جب اپنے چچا کو دیکھا، ان کے ایک ہاتھ میں بھی تلوار تھی، ان کے دوسرے ہاتھ میں بھی تلوار تھی۔ اور تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا، اور تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے، حضرت حمزہ تیری۔ میرے قریب نے پہلا آسمان دیکھا، دوسرا آسمان دیکھا، تیسرا آسمان دیکھا، چوتھا آسمان دیکھا، پانچواں آسمان دیکھا، چھٹا آسمان دیکھا، ساتواں آسمان دیکھا، تو ہر آسمان کے اوپر لکھا ہوا تھا اسد اللہ و اسد رسولہ، اور ترجمہ یہی ہے تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا، حضرت حمزہ تیری۔ اللہ اور دونوں ہاتھوں سے تلوار۔ پھر پتہ مزہ کتنا آیا، توجہ ہے نا، سبحان اللہ کے ذرا، دونوں ہاتھوں سے تلوار 31 لوگوں کی گردنیں اتار کے رکھ دی، اور پورے غزوہ احد میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 31 لوگوں کو واصل جہنم کیا۔ زبان حال سے کہہ رہے تھے اور میرے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں، انا اسد اللہ و اسد رسولہ، میں اللہ کا بھی شیر ہوں، مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ یہ شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
ایک دن حضور اپنے چچا کے گھر ملاقات کے لیے گئے. بڑی پیاری حدیث ہے, توجہ سے سماعت فرمائیں, بڑا لطف آئے گا. اپنے چچا کے گھر ملاقات کے لیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے دروازے پہ دستک دی. چچا کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دروازہ کھولا تو میرے نبی نے سلام کیا. قربان جاؤں, پورا زمانہ مصطفیٰ کو سلام کرتا ہے, آج حضور اس گھرانے کو سلام دے رہے ہیں. فرمایا ابو عمارہ کدھر ہیں؟ ابو عمارہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی. فرمایا ابو عمارہ کدھر ہیں؟ آپ کی بیٹی کہنے لگی, جملہ سنیں بڑا پیارا ہے, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں, آقا وہ آپ سے ہی ملنے گئے تھے. فرمایا میں تو رستے میں آیا ہوں تو وہ نظر تو نہیں آئے میرے چچا. عرض کہ آقا آپ ایک گلی سے آ گئے ہیں, وہ بنی نجار کی دوسری گلی سے آ گئے ہوں گے. فرمایا قبیصہ مجھے یہ بتاؤ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کہ آقا ایک میں نے حلوہ نما ڈش بنائی ہے, گھی دودھ ان چیزوں کے ساتھ مکس کر کے ایک حلوہ نما ڈش بنائی ہے. اگلا جملہ سنیں, اولاد کی تربیت کیسے کی تھی حضرت حمزہ نے. میرے امی ابو آپ پہ قربان ہو جائیں, اندر تشریف لے آئیں. تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اندر گئے, حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر آپ کی بیٹی نے میرے مصطفیٰ کو بٹھایا. حضور کے سامنے جب وہ کھانا رکھا, اور جس کھانے کے اندر کھجوریں بھی تھی, خشک دودھ بھی تھا اور گھی بھی تھی, حیث اس کو کہا جاتا گیا, وہ حلوہ نما ڈش رکھی. جب میرے نبی کے سامنے آئی تو کہا میرے امی ابو آپ پہ قربان ہو جائیں, آقا کھانا شروع کر دیں. میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا شروع کیا. جب کھانا مکمل ہوا, حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کہنے لگی, آقا میں نے بھی آپ کے پاس آنا تھا, میں نے بھی آپ کو مبارکباد دینی تھی. میرے نبی نے فرمایا کون سی مبارکباد ہے؟ آؤ مستدرک میں حدیث موجود ہے, سنے تو دل تازہ ہو جائے گا, ایمان جگمگ کرے گا. آقا میں نے مبارک دینی تھی, مجھے میرے ابو نے بتایا گیا آپ کو اللہ نے جنت میں ایک نہر عطا کی ہے جس نہر کو حوض کوثر کہا جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں میرے چچا نے صحیح بتایا گیا, اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا کیا گیا. آقا میں مبارکباد دینے کے لیے آ رہی تھی, مجھے پتہ چلا گیا کہ اس حوض کوثر کے دائیں بائیں اتنے پیالے ہوں گے, وہ آنیت اکثر من عدد نجوم السماء. فرمایا اتنے آسمان کے ستارے نہیں, اس سے بھی زیادہ پیالے پڑے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا پھر قبیصہ تم بھی سن لو, تم بھی سن لو, اس حوض کوثر پہ میرے بڑے بڑے غلام آئیں گے اور بڑے بڑے غلام آ کر پانی پئیں گے, لیکن اس تمام غلاموں میں سے جو مجھے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہوں گے وہ تیرے ابا کے رشتہ دار ہوں گے جن کو جناب امیر حمزہ کہا جاتا ہے. تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا, تجھ کو شیر اپنا رب نے نبی نے کہا, حضرت حمزہ تیری. یہ شان ہے میرے کریم آقا کی, اور اللہ نے ہمیں بھی حوض کوثر سے پلانا ہے انشاءاللہ, کیونکہ ہم نے ساری زندگی حضور کی غلامی کرنی. ہمیں دنیا کے کسی بندے کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہماری ساری محبتیں حضور کے لیے, ہماری ساری عزتیں حضور کے لیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ سے
ایک اور لحاظ سے بھی بڑا پیار کرتے تھے. وہ کیا ہے؟ یہ حدیث باغ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن کیا ہوا، وَلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، ایک بندہ حضور کی بارگاہ میں بچہ اٹھا کے آ گیا. میرے نبی کو آ کر کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اس انداز سے سلام کیا. پھر کہنے لگا آقا میں آپ کا نوکر ہوں، آقا میں آپ کا خادم ہوں، اللہ نے مجھے بیٹا دیا گیا، میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں؟ میرے نبی نے فرمایا سموہ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حمزہ. فرمایا نام تو بڑے بڑے پیارے ہیں لیکن جو مجھے نام پیارا لگتا ہے وہ حضرت حمزہ کا لگتا ہے. فرمایا تم اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھ دو، اس لیے کہ حمزہ مصطفیٰ کا بھی شعر ہے، حمزہ خدا کا بھی شعر ہے. یہ شان ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. لوگ استغفر اللہ معاذ اللہ کلمہ پڑھ کے حضور کی شان میں بڑے بڑے بول بک دیتے ہیں. نبی کو جی اپنا ہی پتہ نہیں. استغفر اللہ اس طرح کے جملے. یہ حدیث سنیں، یہ مستدرک 6 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے، میری لائبریری میں پڑھی ہوئی ہے. کسی نے پڑھنی ہو، ہیڈ لائن بھی میں نے کیا ہو، حدیث سنیں لطف آئے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ایک دن اللہ کے نبی نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا. کیا فرمایا؟ فرمایا دخلت الجنت البارحہ. فرمایا جو رات گزری ہے نا، اس گزری ہوئی رات میں میں جنت میں داخل ہوا. کیا شان ہے میرے آقا کی یار. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ آپ اتنا لمبا سفر اور جنت سے کیسے ہوا ہے. ان کے علم میں تا سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. اور مل کے پڑھئے سونے نبی دی زبان. انج نہیں مل کے پڑھو محبت نال. اے تے پنجابی دا جملہ ہے سونے نبی دی زبان. اور سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن. تے کسے غور دا کلام چنگا لگ دائی نہیں، کسے غور دا کلام. اللہ اکبر. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مجمع کے اندر کیسا میرے آقا کا منبر ہے. کبھی تقریر ہوئی تو موضوع نماز کی فضیلت تھی، کبھی تقریر ہوئی تو موضوع قرآن کی فضیلت تھی، کبھی تقریر ہوئی تو موضوع یتیموں کے حقوق تھے، کبھی تقریر ہوئی تو موضوع مسکینوں کے حقوق تھے، کبھی میرے نبی نے تقریر کی تو موضوع ماں باپ کی شان تھی، کبھی میرے نبی نے تقریر کی تو موضوع بیت اللہ کی شان تھی. لیکن قربان جاؤں آج میرے نبی کی تقریر کا موضوع حضور اپنے چچا کی شان بیان کر رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ دخلت الجنت البارحہ. فرمایا جو رات گزری ہے اس رات میں جنت میں داخل ہوا. فنظرت فیہا، میں نے جنت کا معائنہ کیا، میں نے جنت میں دیکھا. میرے نبی نے فرمایا فَإِذَا جَعْفَرٌ یطیر مع الْمَلَائِکَہ. فرمایا جو میرے چچا کے بیٹے حضرت جعفر جو مولا علی کے بھائی ہیں، یہ فرشتوں کے درمیان میں اڑتے اڑتے نظر آ رہے ہیں.
اور پھر فرمایا میرے صحابہ میں نے کیا دیکھا وَإِذَا حَمْزَةُ مُتَّكِئٌ عَلَى شَرِيرٍ ایک بڑا تخت لگا ہوا گیا اور اس تخت کے اوپر میں نے کیا دیکھا گیا میرے چچا حضرت امیر حمزہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے گئے پھر اسی کہہ سکتے ہیں وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر طیبہ اور امیر حمزہ تو سارے نو آئے گا نا وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ حجہ سارے نہیں پڑھیا ایسی اس واسطے چلانے ہیں تسی فریش ہو تسی ادھے ستے ہوندے جے وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ آجے گونج نہیں پئی ایج گونج پاؤ پتہ چلے مدینہ شریف احد پہاڑ کے نزدیک جس ہستی کا مزار ہے اس کو محمدی مسجد سے سلام پیش کیا جا رہا ہے وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ نثار ناموس مصطفیٰ ہے امیر طیبہ نثار ناموس مصطفیٰ ہے امیر طیبہ ہاں ہاں سب سے پہلے میرے نبی کا جھنڈا جس بندے نے اسلام کے لیے اٹھایا تھا اس کو جناب امیر حمزہ کہا جاتا ہے نثار ناموس مصطفیٰ ہے امیر طیبہ اگلی بات بھی سنیں سب سے پہلے اسلام کے دشمنوں کے خلاف اور جس بندے نے تلواریں اٹھائی ہیں ان کو بھی جناب امیر حمزہ کہا جاتا ہے نثار ناموس مصطفیٰ ہے امیر طیبہ یہ شان ہے حضرت حمزہ رضی اللہ کون امیر حمزہ گل بڑی سوادی جے توجہ نہ ایک دن عرض کیا آقا میں آپ کا چچا ہوں اور میں ہاں تو میرا لاڈلا چچا ہے تو میرا پیارا چچا ہے عرض کیا آقا میں جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں میں جبریل علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تو میں کی کرا میں تینوں کیویں وکھا سکدا حضرت حمزہ دا عقیدہ سی کہ مصطفیٰ کریم وکھا سکتے ہیں آقا میں اپنے چچا کو دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا میں حضرت جبریل کو دیکھنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا چچا تم نہ دیکھ نہیں سکتے تم دیکھ نہیں سکتے عرض کہ آقا آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرا دل کرتا ہے میں چچا حضرت جبریل کو دیکھوں بیت اللہ شریف کے قریب ایک لکڑی کا پلر لگا تھا حضرت جبریل جب بھی مکے میں آتے تو اس پلر پہ اترا کرتے تھے جب بھی تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں چچا نے کہا تو میرے نبی نے اس پلر کو دیکھنا شروع کر دیا اللہ نے فوراً جبریل کو کہا جا آج حرم میں میرے محبوب اور پھر میرے محبوب کے محبوب ان کی گفتگو ہو رہی ہے تو جبریل جا ذرا اپنا مکھڑا دکھا گیا حضرت جبریل علیہ السلام نا اس لکڑی کے پلر پہ اترے جیسے لکڑی کے پلر پہ اترے نا جبریل علیہ السلام تو حضرت امیر حمزہ کو حضور نے فرمایا چچا وہ جبریل آ گئے ہیں ذرا ان کو دیکھ لیں وہ جبریل آ گئے ہیں ذرا ان کو تو حضرت امیر حمزہ نے نا بس قدم دیکھے بس بولو بولو بس قدم دیکھے اتنا قدموں پہ نور اتنا نور حضرت امیر حمزہ بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو میرے نبی نے فرمایا چچا
میں نے کہا تھا نا تم نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کیا آقا جو تیری بارگاہ میں اتنی بار آیا ہے یہ فرشتوں کا سردار ہے، لیکن آقا یہ تیرا نوکر ہے، اگر اس کے قدموں کی یہ شان ہے تو پھر تیرے قدموں کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ آقا اگر نوکروں کے قدم ایسے ہیں، اور کسی پنجابی والے نے کہا تھا جبھی کو قدموں پہ رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم۔ میرے آقا نے فرمایا چچا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم نہیں دیکھ سکتے۔ عرض کیا لجپال میں نے صرف زمانے والوں کو بتانا تھا، میرے آقا کی شان یہ ہے جو ان کا صحابی ہو، جو ان کا درباری ہو، اس کے قدموں کو جی بھر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو مصطفیٰ کے قدموں کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ ایک وقت وہ بھی آیا، میرے نبی نے جب جنگ ختم کی، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ ارے پھیلانے والوں نے کہا ان کے ناک بھی کٹ گئے، کان بھی کٹ گئے، ناک بھی کٹ گئی، ہونٹ بھی کٹ گئے، ہاں مستدرک میں موجود ہے، ان کی انگلیوں کے پورے بھی کاٹے گئے، ان کا کلیجہ بھی کٹ گیا، سینہ بھی چیرا گیا، اندر سے کلیجہ بھی نکالا گیا۔ میرے نبی نے جب اپنے چچا کو دفن کر لیا، احد کے میدان سے حضور مدینے میں آئے، اور بڑی پیاری بات ہے سننا توجہ سے، حضور جب مدینے میں آئے مدینے کی عورتیں باہر کھڑی تھی استقبال کرنے کے لیے۔ آج مصطفیٰ آ رہے ہیں، آج جناب صدیق اکبر آ رہے ہیں، آج فاروق اعظم آ رہے ہیں، آج عثمان غنی آ رہے ہیں، آج حیدر کرار آ رہے ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر مدینے کی گلی میں داخل ہوئے، حضرت امیر حمزہ کی بیٹی کھڑی تھی، دوڑ کے حضرت ابوبکر کے سامنے آ گئی، کہا پوری لائن کو میں نے دیکھا ہے، لائن میں میرے بابا نظر نہیں آ رہے، ابوبکر بتاؤ میرے بابا کدھر گئے؟ حضرت صدیق پاک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا وہ پیچھے حضور آ رہے ہیں، حضور تمہیں بتائیں گے، حضور تمہیں بتائیں گے۔ جناب صدیق اکبر آنسو بہاتے ہوئے گزر گئے۔ میرے نبی آئے، حضرت فاطمہ امیر حمزہ کی بیٹی آگے بڑھی، حضور کے قمیض کو پکڑ کے کہا آقا ابو بکر بھی نظر آ رہے ہیں، عمر بھی نظر آ رہے ہیں، عثمان بھی نظر آ رہے ہیں، حیدر کرار بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے میرا بابا نظر نہیں آ رہا۔ میرے نبی نے دو جملے کہے، پہلا جملہ یہ تھا او قربان جاؤں تیرا بابا اسلام پہ قربان ہو گیا، اور دوسرے جملے یہ تھے میرے نبی نے ان کی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور نے فرمایا سن آج سے محمد عربی تیرا باپ بن گیا ہے۔ ارے وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ امیر حمزہ، محبت نہ سبحان اللہ۔ وہ حضور کے چچا جب مدینے والے ان کی قبر پہ حاضری دیتے تو پھر کہتے اب جاؤ روضہ رسول پہ، ہون تہاڈی کوئی موڑی نہیں جائے گی، اس واسطے کہ تسی حضور دے پیارے چچا نو مل کے جا رہے ہیں۔ تو ذکر کرو ذرا وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ۔ اور میں نے ابھی حدیث پڑھی نا مستدرک سے کہ حضور کو سارے ناموں سے حمزہ پیارا لگتا تھا، اور تہاڈی زبان دے اگر حمزہ کا نام آئے گا تو دائیں کندھے والا فرشتہ لکھے گا تے کاپی کھلے گی تے وارے نیارے ہون گے۔ وقار اسلام کی صدا ہے امیر طیبہ، سارے ناموں سے مصطفیٰ ہے امیر طیبہ امیر حمزہ، سارے ناموں سے مصطفیٰ ہے امیر طیبہ۔ اسی راستے میں حضرت حمنہ بھی حضور کو ملی، یہ حضرت جہش کی بیٹی تھی،
اور یہ حضرت حمنہ حضور کی پھپھو کی بیٹی تھی، اور کیا ماموں نظر نہیں آ رہے، فرمایا تیرا ماموں اسلام پہ قربان ہو گیا ہے۔ اچھا بڑی قابل توجہ بات ہے، بڑی اہم بات ہے، میرے نبی جب بستی سے قریب سے گزرے تو ایک بستی والے رو رہے تھے۔ حضور جب اپنے گھر میں آئے تو دیکھا مدینے کے کچھ لوگ، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اپنے شہداء کو رو رہے تھے۔ تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے شہید پہ رو رہا ہے، اور میرے چچا کے لیے کسی کی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں آ رہے۔ تو حضرت سعد نے جب یہ جملے سنے تو فوراً اپنے خاندان والوں کو بلا کر لا، اور پھر انہوں نے مغرب سے لے کر عشاء تک حضور سے تعزیت کی حضور کے چچا کے بارے میں۔ قابل توجہ بات ہے، میرے نبی ہر سال ارے آواز نہیں، حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضری دیتے تھے۔ لوگوں نے لکھ دیا قبروں پہ جانا منع ہے، میگزین آ گئے، رسائل آ گئے، اخباریں آ گئیں، کتابیں آ گئیں، قبروں پہ جانا منع، قبروں پہ جانا منع۔ میرے نبی ہر ہفتے میں ایک دن، یہ کل میں نے پڑھا ہے، اگر کسی نے دیکھنا ہو دکھا سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا، کیونکہ یہ منوانے کا حکم تو میرے نبی کو بھی نہیں تھا۔ سورہ یاسین میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سونے تسی کہہ دیتا ہے بس مان لین تینا دی مرضی، نہ منن تینا دی مرضی، تسی پورا کر دیتا ہے۔ میرے پاس کتب پڑھی ہیں، میرے نبی ہر ہفتے میں ایک بار حاضری دیتے۔ جناب صدیق اکبر وزیر اعظم بنے، فاروق اعظم وزیر اعظم بنے، عثمان غنی ذو النورین وزیر اعظم بنے، اکیلے نہیں، سرکاری طور پہ لشکر لے کے حضرت امیر حمزہ کو سلام کیا جاتا تھا، سرکاری طور پہ۔ لوگ تو پتہ نہیں کیسے کیسے جملے بول جاتے ہیں۔ میں نے کل ایک بات بڑی تو یقین جانے بھائی امین صاحب، آپ اجاز صاحب ابھی آئے ہیں، بڑا ماحول دیکھ کر آئے ہیں، اور اتفاق ایسے امین صاحب نے جبہ گفٹ کیا ہے، اور جبہ طیبہ کا جبہ امیر طیبہ کی شان بیان ہو گیا، تو بڑی قابل توجہ بات ہے۔ میں نے کل بڑی بابا جی نثار صاحب کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ کے دربار پہ کھڑے، تو ان کے ساتھ نا چند صحابہ اور تھے، تو حضرت سعد نے نا ان کو سلام کیا، تو جو پچھلے کھڑے تھے انہوں نے ابھی سلام نہیں کیا، تو حضرت سعد کہنے لگے سلام کیوں نہیں کر دے، انہوں نے سلام کرو، خدا دی قسمیں میں سلام کیتا، انہوں نے جواب دیتا ہے۔ اور یہ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا خصائص کبریٰ میں موجود ہے، فرمایا صرف یہ نہیں، قیامت تک جو شہداء احد کو سلام کرے گا یہ ان کا سلام سنیں گے اور ان کو جواب دیتے رہیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک بار اس گراؤنڈ سے گزرے جس گراؤنڈ میں آپ کی قبر تھی، آپ کو حضور کی وہ حدیث یاد آ گئی، آپ نے کہا رسول اللہ کے چچا سلام ہوئے، قبر رسول سے آواز آئی، نبی کے نوکر تمہیں بھی سلام ہو۔ یہ شان میرے بھائیو، حضرت امیر حمزہ کی سیرت پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، خدا کی قسم آج تو فتنوں کا دور ہے، کیا کیا ہو چکا ہے۔ کسی نے کہہ دیا جی کوئی میرے لیڈر کے پاس بیٹھے گا تو اللہ کے پاس بیٹھنے سے اتنا بندہ قریب نہیں ہوتا جتنا میرے لیڈر کے پاس بیٹھنے سے قریب ہوگا۔ اور ہماری اندھی عوام جو سیاست کے پیچھے لگ گئی، کسی نے کہہ دیا جی عمرے پہ نہ جائیں، عمرے پہ جانے کا وقت نہیں، میرے دھرنے میں آئیں، کہ یہ کلپ ریکارڈ ہے۔ کسی نے یہ جملہ بول دیا جی اگر تو نمازاں قبول کروانا چاہنا ہے، روزے قبول کروانا چاہنا ہے، حج قبول کروانا چاہنا ہے تو میرے لیڈر دی فرما برداری کر۔ کسی نے یہ کہہ دیتا جی میرے لیڈر تے مرنا ہے جن معاذ اللہ نبی پاک تے مرنا ہے۔ کتنے تلاوت ہوندی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تے بعد چو کڑیاں دا نچ گانا شروع ہو جاندہ۔ یار یہ ملک فتنوں کے دور میں گزر رہا ہے، آپ کے علم میں ہے؟ یہ ملک فتنوں کے دور میں گزر رہا ہے، پھر لوگوں کو کہا جاتا ہے یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ نہیں، یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے۔ کفر کی جنگوں میں اور اسلام کی جنگوں میں کبھی عورتیں نچوائی نہیں جاتی تھی۔ یہ اسلام اور کفر کی جنگ نہیں ہے، صرف من کی جنگ ہے، من کی جنگ ہے۔ ورنہ احد کا میدان دیکھو، حضرت ام عمارہ تھی حضور کی صحابیہ، مشک کندھوں پہ اٹھائے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، ساتھ ساتھ پردے کا خیال بھی کر رہی تھی۔
لیکن ہمارے ہاں کیا ہو گیا، کس روش پہ لوگ چل پڑے۔ آج کے اس فتنوں کے دور میں اپنا سوشل میڈیا سوچ سمجھ کے شیئر کریں۔ کوئی ایک کی آڑ میں دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی اس کی آڑ میں دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو او تو اپنا آپ تے سنوار ہے۔ میں اللہ دی قسم چوک کے کہنا کہ جڑا بندہ مر جاوے او دی قبر چ نہ نواز شریف نے ہونا جے، نہ عمران خان نے ہونا جے، نہ بی بی نے ہونا جے، اے نہ کوئی نہیں جے آنا ہے تو مصطفیٰ نے آنا ہے۔ تو سبحان اللہ کہو ذرا یار۔ پھر ایک جملہ دیا جاتا ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہمیں کوئی غلامی سے نکال ہی نہیں سکتا۔ ہم امریکہ کے غلام نہیں، ہم روس کے غلام نہیں، ہم سعودی عرب کے غلام نہیں، ہم ترکی کے غلام نہیں، خدا کی قسم ہم مدینے والے رسول کے غلام ہیں۔ ہم مدینے والے، سانو رسول اللہ دی غلامی چ کوئی جمعہ ہی نہیں جڑا کھڈ لوے، اسی رسول اللہ دے غلام ہاں۔ اور جا تینوں امریکہ تے روس تے فلان دی غلامیاں قبول، خدا دی قسم ہے منبر تے بیٹھا ہمیں صرف مدینے والے کی رسول غلامی قبول ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ جینا آج تک ہاتھ نہیں نہ چکے او اے سوچ لیں نعرہ میرے نبی دا ہے، اے قاری حبیب اللہ دا نعرہ نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لہذا پھر میرا پیغام ہے نوجوان لڑکوں کو، سوشل میڈیا کا استعمال ویکھ کے کرو، ویکھ کے کرو۔ ایویں ایسا جملہ نہ شیئر کر دو جس جملے چ تسی پھس جاؤ، ایسا جملہ شیئر نہ کرو۔ ہاں ہر کسی دیاں اپنے لیڈر نال محبتاں تے محبتاں رہن، لیکن او محبتاں اللہ رسول دی محبت نو کراس نہ کرن، او محبتاں صحابہ تے آل بیت دی محبت نو کراس نہ کرن۔ اونی کہ محبت رکھ جنی کہ تیرے کو سنبھالی جاوے۔ سمجھ آئیے؟ اللہ سانو سارے حضور دی محبت مارنا جینا نصیب فرمائے۔ ایک موضوع میں تیار کر رہے ہیں انشاءاللہ تواڈی دعا نال اگلا جمعہ صرف بیت اللہ تے پڑھاواں گے کہ بیت اللہ تے پھر بیت اللہ دی شان، انشاءاللہ اس چیز تے جمعہ ہوئے گا۔ تے پچھلے